آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے والے ہیں جو شاید آج کل ہر کسی کے ذہن میں ہے۔ جی، کیا مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی مستقبل میں انسانوں کی جگہ لے لے گی؟ بہت بڑا سوال ہے۔ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی موضوع کی گہرائی میں اترتا ہے اور کچھ بہت ہی دلچسپ نقاط اٹھاتا ہے۔ مطلب کیا واقعی مشینیں ہم سے زیادہ ذہین ہو سکتی ہیں؟ اور وہ سب سے بڑا سوال کہ کیا اے آئی دنیا پر قابو پا لے گا؟ جی وہی، چلیں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس بحث میں گہرائی سے اترنے سے پہلے میرے خیال میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اے آئی کی بات کرتے ہوئے دراصل کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ آسان لفظوں میں یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو مشینوں کو انسانوں کی طرح سوچنے، سیکھنے اور پھر فیصلے کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اور اب یہ کوئی سائنس فکشن نہیں رہا۔ بالکل نہیں۔ آج اے آئی مضامین لکھ سکتا ہے، سافٹ ویئر کوڈ کر سکتا ہے، تصاویر اور ویڈیوز بنا سکتا ہے، اور یہاں تک کہ ہم سے اور آپ سے ایسی گفتگو کر سکتا ہے کہ فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ بات تو ہے۔ ہم سب نے چیٹ جی پی ٹی جیسے سسٹمز کو استعمال کر کے دیکھا ہے، جی، لیکن ہمارے پاس جو تحقیق ہے وہ اس سے ایک قدم آگے کی بات کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ تو صرف شروعات ہے۔ اچھا، آج اے آئی کی صلاحیتیں حیران کن حد تک بڑھ چکی ہیں۔ مضامین اور کوڈنگ تو ایک طرف، کسی کی آواز کی ہو بہو نقل تیار کرنے تک، جسے وائس کلوننگ کہتے ہیں۔ اور میڈیکل فیلڈ میں بھی ہے نا؟ جی بالکل، میڈیکل سکینز دیکھ کر بیماریوں کی تشخیص کرنے تک اے آئی ہر جگہ داخل ہو رہا ہے۔ اس مواد میں ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ اس کی ترقی کی رفتار وہ انٹرنیٹ کے آمد سے بھی تیز ہے۔ اور یہی رفتار اس ساری بحث کو اہم بناتی ہے۔ اگر ہم صرف 10 سال پیچھے مڑ کر دیکھیں، 10 سال بھی شاید زیادہ ہوں، شاید ہاں، تو یہ سب کچھ کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ لگتا تھا۔ آج بڑی بڑی کمپنیاں اپنے کاموں کو خودکار بنانے کے لیے اے آئی کا استعمال کر رہی ہیں۔ چھوٹے کاروبار بھی پیچھے نہیں ہیں۔ بالکل، وہ اس سے اپنی مارکیٹنگ بہتر بنا رہے ہیں اور طلباء پیچیدہ موضوعات کو سمجھنے کے لیے اس سے مدد لے رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں میں بہت تیزی سے شامل ہو رہا ہے۔ معاشرے پر اس کے اثرات واقعی بہت گہرے ہیں، لیکن یہیں سے وہ بنیادی سوال پھر سامنے آتا ہے جس کا ذکر ہمارے ذرائع میں بھی ہے کہ اگر اے آئی اتنا طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور اتنی تیزی سے ہمارے کام سنبھال رہا ہے تو کیا مستقبل میں ہماری یعنی انسانوں کی ضرورت کم ہو جائے گی؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ جی، اور اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں اے آئی اور انسانی ذہانت کا براہ راست موازنہ کرنا ہوگا، لیکن صرف رفتار یا ڈیٹا پروسیسنگ کی بنیاد پر نہیں۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، کیونکہ اگر صرف رفتار کی بات کریں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ کوئی مقابلہ نہیں۔ اے آئی سیکنڈوں میں وہ کام کر سکتا ہے جو انسان کو شاید پوری زندگی لگ جائے، لیکن ذہانت صرف حساب کتاب کا نام تو نہیں۔ اس مواد میں بھی تخلیقی صلاحیت اور وجدان جیسی چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔ بالکل، اور اصل فرق یہیں سے واضح ہوتا ہے۔ تخلیقی صلاحیت کو ہی لے لیں۔ اچھا، تحقیق مانتی ہے کہ اے آئی شاندار آرٹ، شاعری اور موسیقی بنا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا وہ حقیقی تخلیق ہے؟ مطلب اسے یوں سمجھیں کہ اے آئی ایک شطرنج کے ماہر کی طرح بہترین چالیں چل سکتا ہے، شاید دنیا کے بہترین کھلاڑی کو بھی ہرا دے۔ جی، ہرا بھی چکا ہے۔ بالکل، لیکن وہ جیتنے کی خوشی یا ہارنے کا دکھ محسوس نہیں کر سکتا۔ اور ذرائع کے مطابق یہی فرق تخلیقی کاموں میں، جہاں انسانی تجربہ ہی سب کچھ ہے، سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ تو یعنی اے آئی ایک بہترین اوزار تو بن سکتا ہے، لیکن فنکار نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، وہ فنکار نہیں بن سکتا۔ اس پر میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک اے آئی امیج جنریٹر سے کہا کہ وہ میری بلی کی ایک ایسی تصویر بنائے جو چاند پر بیٹھی ہو۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ نتیجہ تکنیکی طور پر بہت شاندار تھا، مطلب رنگ، روشنی، سب کچھ بہترین تھا، لیکن اس تصویر میں وہ روح، وہ اپنائیت نہیں تھی جو ایک انسانی آرٹسٹ کے کام میں ہوتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ اے آئی کے پاس میری بلی کے ساتھ گزاری ہوئی یادیں نہیں ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، اور یہی بات ہمیں جذبات کی طرف لے آتی ہے۔ صحیح۔ اے آئی ڈیٹا کی بنیاد پر جذبات کی شناخت کر سکتا ہے،
وہ بتا سکتا ہے کہ کوئی شخص خوش ہے، غمگین ہے یا غصے میں ہے۔ وہ ہمدردی کا اظہار بھی کر سکتا ہے نا؟ جی کر سکتا ہے، لیکن وہ خود ان جذبات کو محسوس نہیں کر سکتا۔ انسانی ہمدردی، کسی دوسرے کے درد کو سمجھنا اور اسے محسوس کرنا، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے تعلقات اور معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہ وہ گہرائی ہے جہاں تک فی الحال کوئی مشین نہیں پہنچ سکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے آئی کی طاقت اس کی وسیع علمی صلاحیت اور ڈیٹا پروسیسنگ میں ہے، جبکہ انسان کی طاقت اس کے تجربات، جذبات اور وہ تخلیقی صلاحیت جو ان تجربات سے پیدا ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اگر اے آئی جذبات اور تخلیق میں انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر ایلون مسک جیسے لوگ اسے انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیوں قرار دے رہے ہیں؟ ایک بہت اہم سوال۔ ہمارے ذرائع مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہیں سے بحث ایک نئے اور زیادہ پیچیدہ مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ ان خدشات کا تعلق اے آئی کی موجودہ شکل سے نہیں، بلکہ اس کے مستقبل کے ایک تصور سے ہے جسے ماہرین AGI کہتے ہیں۔ AGI؟ جی، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس۔ AGI یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ موجودہ اے آئی سے مختلف ہے؟ بہت زیادہ۔ اسے یوں سمجھیں کہ آج کا اے آئی ایک بہترین شیف ہے جو صرف پاستا بنا سکتا ہے، یا ایک ماہر ڈرائیور ہے جو صرف گاڑی چلا سکتا ہے۔ یہ نیرو اے آئی یعنی تنگ دائرہ کار والا اے آئی ہے۔ اچھا، ایک کام کا ماہر۔ بالکل۔ ہمارے ذرائع کے مطابق AGI ایک ایسا شیف ہوگا جو نہ صرف کوئی بھی ڈش بنا سکے، بلکہ بھوک لگنے پر خود فیصلہ کرے کہ آج کیا بنانا ہے۔ واہ! اور اگر کوئی مسالہ کم ہو تو اس کا متبادل بھی خود ہی سوچ لے۔ یہ صرف کام کرنے کی نہیں، بلکہ سمجھنے، منصوبہ بندی کرنے اور خود سے نئے حل نکالنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی ہر شعبے میں کم از کم انسانی سطح کی ذہانت۔ جی بالکل۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اور اگر AGI حقیقت بن گیا تو ہماری دنیا کیسی نظر آئے گی؟ تحقیق اس کی ایک جھلک پیش کرتی ہے جو کسی سائنس فکشن فلم سے کم نہیں۔ مثلا روبوٹ ورکرز کا عام ہونا، یعنی فیکٹریوں، کھیتوں اور یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں بھی روبوٹ کام کر رہے ہوں گے۔ خودکار شہروں کا وجود؟ جی، جہاں ٹریفک سے لے کر توانائی کی تقسیم تک سب کچھ ایک مرکزی اے آئی نظام چلا رہا ہوگا۔ اور سب سے بڑی تبدیلی جو شاید سب سے زیادہ زیر بحث ہے، وہ انسانی ملازمتوں کی نوعیت میں آئے گی، جو مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ ایک منٹ، خودکار شہر، یہ سننے میں تو بہت مستقبل کی بات لگتی ہے۔ کیا ذرائع اس کی کوئی عملی مثال دیتے ہیں یا یہ صرف ایک نظریاتی بات ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ مواد بتاتا ہے کہ یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن وہ سنگاپور اور دبئی جیسے شہروں کی مثال دیتا ہے۔ اچھا۔ جہاں ٹریفک مینجمنٹ اور پبلک سروسز میں اے آئی کے چھوٹے پیمانے پر تجربات ہو رہے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ مستقبل میں یہ نظام پورے شہر کو ایک ذہین خودکار نظام میں بدل دے گا، جہاں وسائل کا استعمال بہترین طریقے سے ہو اور انسانی مداخلت کم سے کم ہو۔ اور اس تبدیلی کے لیے کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ کیا ہم صدیوں کی بات کر رہے ہیں؟ حیران کن طور پر نہیں۔ جو نوٹس ہمارے پاس ہیں ان میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ 2030 سے 2050 کے درمیان دنیا ڈراماٹک طور پر بدل سکتی ہے۔ صرف 10 سے 30 سال کا عرصہ؟ جی، یہ خیال بے وقت دلچسپ بھی ہے اور تھوڑا خوفناک بھی، لیکن تحقیق یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہر نئی اور طاقتور ٹیکنالوجی اپنے ساتھ کچھ خطرات بھی لاتی ہے۔ تو آئیے ان خطرات اور فوائد دونوں پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک دو دھاری تلوار لگتی ہے۔ پہلے منفی پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ ذرائع کے مطابق سب سے فوری اور واضح خطرہ ملازمتوں کا خاتمہ ہے۔ جب مشینیں وہ کام زیادہ مؤثر طریقے سے اور کم قیمت پر کر سکتی ہیں جو پہلے انسان کرتے تھے، تو معیشت پر اس کا گہرا اثر پڑے گا۔ خاص طور پر وہ ملازمتیں جو بار بار دہرائے جانے والے کاموں پر مشتمل ہیں، وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ڈاکٹروں یا وکلا جیسے ماہرین کی ضرورت بھی کم ہو جائے گی؟ یا ذرائع کے مطابق یہ ان کے لیے ایک مددگار ٹول کے طور پر کام کرے گا؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ مکمل تبدیلی کے بجائے کردار کی تبدیلی ہوگی۔ کردار کی تبدیلی؟ جی، ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر کا کام تشخیص کرنا نہ رہے، کیونکہ اے آئی یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔
اس کے بجائے ڈاکٹر کا کردار مریض سے بات چیت کرنے، اسے ہمدردی فراہم کرنے اور علاج کے منصوبے کو انسانی پہلو سے سمجھانے پر زیادہ مرکوز ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی مشینیں کام سنبھالیں گی اور انسان انسانیت پر توجہ دیں گے۔ بالکل یہی۔ یہ تو ایک مثبت پہلو ہے، لیکن دوسرے خطرات بھی تو ہوں گے۔ جی بالکل۔ ایک اور بڑا خطرہ ڈیپ فیک فراڈ کا ہے، جس کا مواد میں خاص طور پر ذکر ہے۔ تصور کریں کہ آپ کو آپ کے کسی عزیز کی آواز میں فون آئے کہ وہ مشکل میں ہیں اور انہیں فوراً پیسوں کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، جبکہ حقیقت میں وہ اے آئی سے بنائی گئی ایک جعلی آواز ہو جو آپ کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کی جا رہی ہو۔ یہ ٹیکنالوجی اتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ رازداری کے مسائل اور ٹیکنالوجی پر بڑھتا ہوا انحصار بھی بڑے خدشات ہیں، جہاں ہم سوچنے اور فیصلے کرنے کی اپنی صلاحیت کھو سکتے ہیں۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوا جو کافی سنگین ہے، لیکن سکے کا دوسرا رخ بھی تو ہوگا۔ اس تحقیق میں فوائد کا بھی ذکر ہوگا۔ یقیناً، اور فوائد بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔ صحت کے شعبے میں انقلاب آ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اے آئی ایسے پیٹرن اور علامات کی نشاندہی کر سکتا ہے جو انسانی آنکھ سے اوجھل رہ جائیں، جس سے بیماریوں کی تشخیص بہت ابتدائی مرحلے میں ممکن ہو سکے گی۔ واہ! نئی ادویات اور علاج کی دریافت کا عمل مہینوں یا سالوں سے کم ہو کر دنوں میں آ سکتا ہے۔ اور کاروبار اور معاشیت کے لیے؟ کاروبار میں آٹومیشن سے پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے چیزیں سستی اور زیادہ قابل رسائی ہو سکتی ہیں۔ جدت طرازی کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم بات، جی، یہ کمائی کے بالکل نئے مواقع پیدا کرے گا۔ ایسی ملازمتیں اور کاروبار وجود میں آئیں گے جن کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل ویسے ہی جیسے 25 سال پہلے کوئی سوشل میڈیا مینیجر یا ایپ ڈیولپر جیسی نوکری کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بالکل وہی بات ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ہم واپس اپنے بنیادی سوال پر آتے ہیں، کیا اے آئی انسان کی جگہ لے لے گا؟ ہمارے پاس موجود مواد کا حتمی جواب کیا ہے؟ مواد کا جواب بہت واضح اور دو ٹوک ہے، مستقبل قریب میں نہیں۔ اچھا، لیکن یہ بھی اتنا ہی واضح ہے کہ اے آئی انسانی زندگی کو جڑ سے بدل دے گا۔ یہ ہمارے کام کرنے، سیکھنے، بات چیت کرنے اور یہاں تک کہ سوچنے کے انداز کو بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گا۔ تو لڑائی جیتنے یا ہارنے کی نہیں بلکہ اپنانے کی ہے۔ یعنی مستقبل ان کا نہیں جو اے آئی سے ڈرتے ہیں، بلکہ ان کا ہے جو اسے استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ تحقیق کا حتمی نتیجہ یہی ہے کہ اے آئی کو ایک مخالف کے طور پر دیکھنے کے بجائے اسے انسانی صلاحیتوں کو بڑھانے والے ایک انتہائی طاقتور ٹول کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ ایک ساتھی کے طور پر؟ جی، ایک ایسا ساتھی جو ہمیں ان مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکتا ہے جو اب تک لانحل سمجھے جاتے تھے۔ یہ ایک بہت امید افزا اور اہم نقطہ ہے۔ اس سے لڑنے کے بجائے اسے اپنانے اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنے میں ہی دانش مندی ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال چھوڑنا چاہوں گی جو ہمارے ذرائع سے ہی ابھرتا ہے۔ جی ضرور۔ جیسے جیسے اے آئی، حساب کتاب، ڈیٹا پروسیسنگ اور آٹومیشن جیسے مشینی کام سنبھال رہا ہے، تو وہ کون سی ایسی خالص انسانی مہارتیں ہیں جیسے ہمدردی، تنقیدی سوچ، تخلیقی مسائل کا حل یا اخلاقی بنیادوں پر فیصلے کرنا، جو آنے والے مستقبل میں نہ صرف زیادہ قیمتی بلکہ شاید سب سے نایاب اور مطلوب